بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، آج ہمارا یہ مطول کا تیسرا نمبر درس ہے. تو پہلے سب سے ہم کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے عبارت کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد وقع في أيدي جماعة هم أسراء التقليد فتفقوا يتعاطونه من غير توثيق وتسديد، يهومون في تحرير مقاصده حول القيل وقال، ويقتصرون من تقرير لطائفه على ذكر المقام والحال، لا يخرج عن ربقة التقليد أعناقهم حتى تصرح في رياض التحقيق أحداقهم، ولا يرتفع غشاوة التعصب عن بصائرهم حتى تنطبق دقائق التعقل في ضمائرهم. كل بداءتهم لجاج والعناد، وجل صناعتهم الانحراف عن منهج الرشاد، فهيهات التنبه لرمز الدقيقة الشان، وتفطنوا للمحة الخفيفة المقام. یہاں تک آج جو ہے عبارت کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. علامہ تفتازانی علیہ رحمہ ارشاد فرما رہے ہیں، قد وقع، اس سے پہلے فرمایا ثم انہ، یہاں سے عبارت ہے ثم انہ قد وقع فی ایدی جماعت، پھر انہ، بے شک وہ علم بیان، قد وقع، تحقیق واقع ہوا، فی ایدی جماعت، ایسی جماعت کے ہاتھوں میں، ہم اسراء التقلید، جو تقلید کے قیدی تھے، یعنی ایسی جماعت کے ہاتھوں میں یہ علم بیان آ گیا جو تقلید کے قیدی تھے. تو اسرا یہ اسیر کی جو ہے جمع ہے اور قیدی کی معنی ہے. جس طرح عظما عظیم کی جمع ہے، اس طرح اسیر کی عظما کی طرح اسرا یہ جمع آتی ہے. اور تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی چیز کی پیروی کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. وقع کی معنی گر پڑنا، واقع ہونا. ثم انہ قد وقع فی ایدی جماعت ہم اسراء التقلید، پھر یہ علم بیان جو ہے وہ ایسی جماعت کے ہاتھوں میں آ گیا کہ وہ تقلید کے قیدی تھے، صرف تقلید کر رہے تھے، خود کی ان کی اپنی تحقیق وغیرہ نہ تھی. تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں علامہ تفتازانی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ علم آ گیا. ان کے لیے مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں، فَتَفِقُوا يَتَعَاطُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ وَتَسْدِيدٍ، پھر شروع ہو گئے اس کو حاصل کرنے بغیر تحقیق اور تصحیح کے، یعنی فقط تقلید کے قیدی تھے، پھر بغیر تحقیق کے اور بغیر تصحیح کے اس کو حاصل کرنے کے درپے ہو گئے. فَتَفِقُوا يَتَعَاطُونَ، یتعاطون کی معنی حاصل کرنا، پھر شروع ہو گئے اس علم کو حاصل کرنے من غیر توثیق و تسدید. توثیق کہتے ہیں مضبوطی کو اور تصدیق کو. تصدیق کہتے ہیں کلام کو درست کرنا، یعنی تصحیح کرنے کو. تو یہاں تک اس کی معنی ہو جائے گی فَتَفِقُوا يَتَعَاطُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ وَتَسْدِيدٍ، پھر وہ شروع ہو گئے اس علم کو حاصل کرنے میں بغیر تحقیق اور بغیر تصحیح کے. آگے دیکھیں، یہومون فی تحریر مقاصدہ حول القیل وقال. یہومون یدارون کی معنی میں ہے، یعنی پھرنا، چکر لگانا.
یہومونا وہ چکر لگا رہے تھے، فی تحریر مقاصد ہی اس علم کے مقاصد کی تحریر میں، حول الکیل و کال، کیل اور کال کے ارد گرد۔ کیل و کال کا یہاں مطلب ہے بے فائدہ بحث، یعنی بے فائدہ بحثوں کے ارد گرد وہ چکر لگا رہے تھے۔ تو یہاں تک منع ہو جائے گی، یہومون فی تحریر مقاصد ہی حول الکیل و کال، وہ چکر لگا رہے تھے اس علم کے مقاصد کی تحریر میں بے فائدہ بحثوں کے ارد گرد، یعنی کیل و کال کے ارد گرد، یعنی بے فائدہ بحث کرنا۔ وَيَقْتَصِرُونَ مِن تَقْرِيرِ لَطَائِفِهِ عَلَى ذِكْرِ الْمَقَامِ وَالْحَالِ۔ اقتصار کہتے ہیں کسی چیز پر اکتفا کرنا۔ وَيَقْتَصِرُونَ اور وہ اقتصار کر رہے تھے، اکتفا کر رہے تھے، من تقریر لطائفہ علی ذکر المقام والحال، اس علم کے لطائف کی تقریب سے، ثابت کرنے سے، مقام اور حال کے ذکر پر۔ وہ اکتفا کر رہے تھے اس علم کے لطائفوں کو ثابت کرنے کے لیے صرف مقام اور حال کے ذکر پر ہی ان کا اکتفا تھا، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ رہے تھے، فقط وہاں تک ان کی رسائی تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وَيَقْتَصِرُونَ مِن تَقْرِيرِ لَطَائِفِ عَلَى ذِكْرِ الْمَقَامِ وَالْحَالِ، اور وہ اکتفا کر رہے تھے اس علم کے لطائف کی تقریر سے، اس کے مقام اور حال کے ذکر پر۔ آگے آپ فرما رہے ہیں لا یخرج عن ربقۃ التقلید اعناقہم، لا یخرج جو نہیں نکل رہی تھی، نہیں خارج ہو رہی تھی، ان ربقۃ التقلید، ربقہ کہتے ہیں رسی کو، تقلید کے معنی پہلے بیان ہو چکی، اعناق یہ عنق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، معنی ہو جائے گی لا یخرج عن ربقۃ التقلید اعناقہم، جو نہیں نکل رہی تھی تقلید کی رسی سے ان کی گردنیں، یعنی وہ جو لوگ تھے ایسی جماعت کے ہاتھوں میں جو یہ علم آ گیا، علم بیان، تو وہ صرف تقلید کے قیدی تھے، بغیر تحقیق اور تصدیق کے جو ہے وہ بات کو شروع کر دیتے تھے، حاصل کرنے علم کو شروع کر دیتے تھے، نہ تحقیق کرتے تھے نہ تصدیق کرتے تھے کسی چیز کی، اور بے فائدہ بحثوں کے ارد گرد وہ چکر لگا رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، اور اس کے علم کے فقط مقام اور حال پہ کی تقریر پہ ہی وہ اکتفا کر رہے تھے، یہاں تک کہ تقلید کی رسی سے ان کی گردنیں جو ہیں وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں حتی تصرح فی ریاض التحقیق احداقہم لا یخرج عن ربقۃ التقلید اعناقہم حتی تصرح فی ریاض التحقیق احداقہم، نہیں نکل رہی تھیں تقلید کی رسی سے ان کی گردنیں، حتیٰ کہ ادراک کر لیتی تحقیق کے باغوں میں ان کی آنکھیں۔ تصرح کی معنی ہے ادراک کرنا، آگاہ ہونا کسی چیز پر۔ ریاض واضح ہے، باغ کو کہتے ہیں۔ احداق، حدق کی جمع ہے آنکھ کی سیاہی کو کہتے ہیں، آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے اسے کہتے ہیں، مراد یہاں آنکھیں ہیں۔ حتیٰ تصرح فی ریاض تحقیق احداقم، حتیٰ کہ ادراک کر لیتی تحقیق کے باغوں میں ان کی آنکھیں۔ ولا یرتفع غشاوۃ التعصب عن بصائرہم، ولا یرتفع، ارتفاع کہتے ہیں اٹھا لینے کو، کسی چیز کو دور کرنے کو، ولا یرتفع غشاوہ کہتے ہیں، غشاوۃن کہتے ہیں پردے کو، ولا یرتفع غشاوۃ التعصب، اور نہیں دور ہو رہا تھا تعصب کا پردہ، عن بصائرہم، ان کی آنکھوں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ جو ہے وہ بھی دور نہیں ہو رہا تھا۔ حتیٰ تنطبق دقائق التعقل فی ضمائرہم، حتیٰ کہ نقش ہو جاتے سمجھ بوجھ کے دقیقے، سمجھ بوجھ کی باریکیاں ان کی دلوں میں۔ کل بداعتہم لجاج والانات، ہر ان کا جو کام تھا، بدعت کہتے ہیں سرمایہ کو، مال کو، یعنی جو بھی ان کا سرمایہ تھا، لجاج کہتے ہیں مخالفت کو، انات کہتے ہیں دشمنی کو، اور اس سے پہلے جو فی ضمائرہم
معنی ہم نے کی یہ ضمائر ضمیر سے ہے، یہاں اس کی دل مراد ہے۔ تو آگے ہے بدعات سرمایہ کو کہتے ہیں، مال کو کہتے ہیں، یہ کل بدعات ہے، ان کا سارا جو سرمایہ تھا وہ فقط لجاج اور اناد تھا، یعنی فقط مخالفت تھی اور دشمنی تھی بس۔ کل بدعاتہم لجاج والاناد وجل صناعتہم الانحراف عن منہج الرشاد۔ علامہ تفتازانی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کل بدعاتہم، ان لوگوں کا سارا جو سرمایہ تھا وہ فقط مخالفت تھی اور دشمنی تھی۔ وجل صناعتہم، جل کہتے ہیں عظیم چیز کو، جل صناعتہم، اور ان کی جو بہت بڑے کام تھے، صنعت کہتے ہیں پیشے کو، ان کا جو بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا پیشہ تھا، وہ انحراف تھا، منہ پھیرنا تھا، ان منہج الرشاد، منہج کہتے ہیں طریقے کو، اور رشاد کہتے ہیں ہدایت کو۔ تو یہاں اس کی معنی ہو جائے گی وَجُلُّ صَنَاعَتِهِمْ الْإِنْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ الرَّشَادِ، ان کا بڑا بڑا جو کام تھا، ان کے بڑے بڑے جو پیشے تھے وہ کیا تھے؟ وہ انحراف تھا، پھیرنا تھا، کہاں سے؟ عن منہج الرشاد، رشاد کے منہج سے، رہبری کے درست طریقے سے، کہ جو ہے وہ منہج سے، راستے سے پھیرنا، فقط یہی کام ان کا باقی رہ گیا تھا، ہدایت کے راہ سے، ہدایت کے راستے سے صرف پھیرنا، یہی ان کا کام باقی رہ گیا تھا۔ فَحَيْحَاتَ، حیحات یہ بودہ کے معنی میں، بعودہ کے معنی میں۔ فَحَيْحَاتَ التَّنَبُّهُ لِرَمْزَةِ الدَّقِيقَةِ الشَّانِ، پھر دوری ہے، کس چیز کی دوری ہو؟ التنبہ، متنبہ ہونے کی، خبردار ہونے کی، کس کے لیے؟ للرمز، اشارے کے لیے، للرمزۃ رمز کہتے ہیں آنکھ کے جو بھویں ہیں، ابرو ہے، اس ابرو کے ساتھ اشارے کرنے کو رمز کہتے ہیں۔ التنبہ لرمزۃ الدقیقۃ الشان، پھر دوری ہے، کس کے لیے دوری ہے؟ متنبہ ہونے کے لیے، ایسے عظیم الشان باریک رمزوں کے لیے ان کی دوری ہے۔ وتفطن للمحۃ الخفیفۃ المکان، اور دوری ہو تفتن، تفتن کہتے ہیں آگاہ ہونے کو، کسی چیز پہ خبردار ہونے کو تفتن کہتے ہیں، اور لمحہ یا لمحہ کہتے ہیں اشارے کو، رمز بھی اشارے کو کہتے ہیں اور لمحتن بھی اشارے کو کہتے ہیں۔ لمحتن اور رمز میں یہ فرق ہے کہ رمز ابرو کے اشارے سے کو کہتے ہیں، آنکھ کے ابرو کے اشارے کو کہتے ہیں، اور لمحہ آنکھ کے ساتھ اشارے کرنے کو کہتے ہیں۔ تفتن ہیہات تفتن، تفتن للمحۃ الخفیفۃ المکان، دوری ہو مکان کے، خفیہ مکان کے، پوشیدہ مکان کے اشاروں پہ آگاہی سے، یعنی ایسے جن کی تقلید کے رسی جن کی گردنوں سے نہیں نکل رہی تھی، تحقیق کے باغوں میں بھی کیا وہ حاصل کر سکتے، ان کی آنکھیں فقط ان کے وہ تحقیق کے میدانوں میں آگاہ ہوتی ان چیز سے، حتیٰ کہ جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے سمجھ بوجھ کے جو دقیقیں ہیں، سمجھ بوجھ کی کوئی باریکیاں ہیں، وہ منکش ہو جاتی، نقش ہو جاتی، مگر ان کا فقط کام یہی تھا کہ جھگڑا کرنا اور فساد کرنا، ان کا کام صرف لوگوں کو سیدھے رستے سے جو ہے وہ دور کرنا، یہی ان کا کام رہ گیا تھا۔ تو علامہ تفتازانی ان کے لیے آخر میں فرماتے ہیں فَحَيْحَاتَ التَّنَبُّهُ لِرَمْزَةِ الدَّقِيقَةِ الشَّانِ وَتَفَطُّنُ لِلَّمْحَةِ الْخَفِيفَةِ الْمَقَانِ، پھر دوری ہو، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو، کس چیز کی دوری ہو؟ متنبہ ہونے کی، ایسے عظیم و شان باریکیوں کے رمزوں کے لیے، اور ایسے پوشیدہ مکان کے اشاروں کو ادراک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی باغودہ بہت دوری ہو۔ یہاں تک جو ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا متن کتاب کا، اور مشکل الفاظ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایک بار میں عبارت کو پھر پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں اور مشکل الفاظ کو دوہرا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انه قد وقع في ايدي جماعة هم اسراء التقليد فتفقوا يتآتونه من غير توثيق وتصديد، يهومون في تحرير مقاصده حول القيل وقال، ويقتصرون من تقرير لطائفه على ذكر المقام والحال، لا يخرج عن ربقة التقليد آناكهم
حتى تصرح في رياض التحقيق أحداقهم ولا يرتفع غشاوة التعصب عن بصائرهم حتى تنطبق دقائق التعقل في ضمائرهم. كل بداءتهم لجاج والإناد وجل صناعتهم الانحراف عن منهج الرشاد. فهيهات التنبه لرمزة الدقيقة الشان وتفطن اللمحة الخفيفة المكان. ترجمے کو دیکھ لیں. پھر تحقیق بے شک وہ علم بیان واقع ہوا ایسی جماعت کے ہاتھوں میں جو تقلید کی قیدی تھے، پھر شروع ہو گئے اسے حاصل کرنے بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے، بغیر تصحیح کے. گھوم پھر رہے تھے اس کے مقاصد کی تحریر میں بے فائدہ بحثوں کے ارد گرد، اکتفا کر رہے تھے اس کے لطائفوں کی تقریر سے اس کے مقام اور حال کے ذکر پر، جو نہیں نکل رہی تھی تقلید کی رسی سے ان کی گردنیں، حتیٰ کہ وہ آگاہ ہوتی تحقیق کے باغوں میں ان کی آنکھیں، اور نہیں اٹھ رہا تھا، نہیں دور ہو رہا تھا تعصب کا پردہ ان کی آنکھوں سے، حتیٰ کہ نقش ہو جاتا سمجھ بوجھ کی باریکیاں ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں. ان کا سارا سرمایہ مخالفت اور دشمنی تھا، اور ان کا عظیم کام پھیرنا تھا سیدھے راستے سے. پھر دوری ہو متنبہ ہونے کی ایسے عظیم و شان دقیقہ کی رمزوں کے لیے، پھر دوری ہو آگاہ ہونے کی ایسے پوشیدہ مکان کے اشاروں سے. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو درس سمجھ میں آ گیا ہوگا. کچھ مشکل الفاظ کو میں دہرا لیتا ہوں. یہاں لفظ آیا اسرا. یہ اسرا اسیر کی جمع ہے، قیدی کی معنی ہے. تقلید بغیر دلیل کے کسی چیز کی پیروی کرنا اس کو تقلید کہتے ہیں. تفیقو لفظ آیا، اس کی معنی ہے شروع کرنا. یتعاطون لفظ آیا، اس کی معنی ہے حاصل کرنا. توثیق کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے مضبوطی یا تصدیق. تصدید کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے کلام کو درست کرنا یا تصحیح کرنا. یہومون کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے پھرنا یا چکر لگانا. کیر اولکال کا معنی آیا، سیگا آیا. کیر اولکال کے سیگے سے مراد جو ہے وہ بے فائدہ بحث مراد ہے. ربقہ کا لفظ آیا، اس کی معنی رسی ہے. آناق کا لفظ آیا، یہ عنق سے ہے، گردن کو کہتے ہیں. تصرح کا لفظ آیا، اس کی معنی ادراک کرنا. احداق کا لفظ آیا، حدق کہتے ہیں کی جمع ہے، اس کی معنی آنکھ کی سیاہی. گشاوتن کا لفظ آیا، گشاوتن پردے کو کہتے ہیں. تنطبق کا معنی آیا، نقش ہونا کی معنی میں ہے. ضمائر کا لفظ استعمال ہوا، ضمیر سے ہے، اس یہاں سے مراد دل ہے. بدعات کا معنی آیا، لفظ آیا، اس کی معنی سرمایہ یا مال وغیرہ. لجاج کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے مخالفت. عناد کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے دشمنی. جلو کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے عظیم. رشاد کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے ہدایت. ہیہات کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے بعودہ. رمز کا لفظ آیا، رمز کیسے ہلکے سے اشارے کرنے کو، ابرو کے ساتھ، آنکھ کے ابرو کے ساتھ ہلکا سا اشارہ کرنا، اس کو رمز کہتے ہیں. تفتن کا لفظ آیا، تفتن اس کی معنی ہے سمجھنا. لمحہ کا لفظ آیا، اس کی معنی ہے آنکھ کا اشارہ کرنا. امید ہے کہ الفاظ آپ کے کلیئر ہوں گئے اور ترجمہ بھی جو ہے وہ کتاب کا وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا درس کا، اور عبارت بھی واضح ہو گئی ہوگی. ہمارے چینل کو اگر آپ کو پسند آئے گی تو اس کو آگے فارورڈ کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو کمنٹس بھی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور آئندہ درس کو ریکارڈ کرنے میں ہمیں جو ہے وہ طاقت ملتی ہے کہ دوستوں کو جو بات پسند آ رہی ہے تو آگے ہم اس چیز کو سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں، اور مسلسل آگے جو دروس ہیں اس کو بھی اپنے اس پیج پہ شامل کرتے رہیں. تو آپ کی کمنٹس، آپ کا لائک جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا. آئندہ درس تک اس فقیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی زندگی رہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.